بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ ناظرین حضرات السلام علیکم، اور تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج رمضان المبارک کا چاند فلک پہ نمودار ہوا۔ آپ سب کو رمضان المبارک مہینے کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے اور اپنے چینل کی جانب سے، اور تمام ہمارے جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں علماء خطبہ کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ تو آئیے ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں علماء کرام، ان سے ہم بات چیت کریں گے اور آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی علم دینے کی جو ہے آغاز سے چاہیں گے کہ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی سی آپ بتا دیں کہ رمضان المبارک کا جو ہے مہینہ کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہوگا وہ حجت الاسلام علی جناب مولانا ذیشان حیدر سلطان پوری صاحب سے۔ آگا ہمارا جو آج کا سوال ہے آپ سے، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اللہ نے روزے کو واجب قرار دیا ہے، تو کن کن لوگوں پہ یہ روزہ واجب ہے؟ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے ماہ رمضان المبارک ہر عاقل و بالغ پر واجب قرار دیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، اس پر واجب ہے۔ اور اگر ضعیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے یا بہت زیادہ بیمار ہے، تو اس کے لیے کفارہ رکھا گیا ہے۔ اب جیسے کسی بھی حالت میں وہ انسان روزہ نہیں رہ سکتا ہے، آج کل جیسے طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ حائل ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ اب ایسی پوزیشن میں ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ ہی منع کر دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ روزہ نہ رکھ کر کے وہ کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن بہرحال شریعت جو کچھ بھی ہم پر لاگو کرتی ہے وہ ہمارے جسم کے ہی اعتبار سے لاگو ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک جو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جناب آدم سے لے کر کے جو سلسلہ چلا، اس کے بعد حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن مجید میں اس کی بھی پچھلے والوں کو یاد دلایا گیا کہ میرے حبیب میں نے روزے کو تم پر واجب قرار دیا، اسی طریقے سے جیسے اور دیگر انبیاء پر واجب قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ آج اس روزے کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ دیگر قوم وہ بھی روزہ رکھنے کے لیے کہتے کہ نہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ خصوصاً کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جنہوں نے ریسرچ کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ کم سے کم انسان کو ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، ہندو کہہ رہے ہیں کہ اپواس رکھنا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے۔ بے شک، اور حقیقت ہے کہ اس سے جو ہے وہ پورے انسان کی باڈی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ فریش ہو جاتی ہے۔ تو آگا کیا کفارے سے اس روزے کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے حالت مجبوری میں جو اللہ نے کیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان مجبور ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، قرآن میں ہم نے جو یہ بات ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں رکھا ہے، اگر آپ اس امر میں ہیں، آپ صاحب طاقت ہیں تو آپ رکھیے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان نہیں رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور وجوہات میں، بہت سے ایسے بیچارے ہیں جو بیمار ہیں، خدا ان کو شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے، لیکن ہوتا ہے کہ ان کو یا تو آدھے گھنٹے پہ 1 گھنٹے پہ ان کو دوائیاں لینی پڑتی ہیں یا انجیکشن لینا پڑتا ہے، تو انجیکشن سے ویسے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس مجبوری کی بنا پر وہ نہیں رہ سکتی ہیں، یا اتنے کمزور ہو گئے ہیں، جسمانی اعتبار سے جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہیں، طرح طرح کے وجوہات آ سکتے ہیں، تو اس میں لیکن ان کے اوپر کفارہ واجب ہے، ان کو وہ 1 مہینے کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ مطلب جو جس کے بیماری ہے، جی خاص طور پہ جو شوگر والے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا زحمت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ شوگر والوں کو انجیکشن لینا ہوتا ہے یا ان کو دوا لینی ہوتی ہے، تو ان کے لیے تھوڑا سا رمضان کے مہینے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن اگر شوگر کی بیماری نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، ہاں رکھیں، بہتر ہے، اس بات کا خیال رکھیں، چونکہ اگر ان کے پاس طاقت ہے اور وہ اپنے اندر وہ محسوس کریں کہ نہیں میں روزہ رہ سکتا ہوں، ہمارے اوپر کوئی دقت نہیں، تو ان کو رکھنا چاہیے روزہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ آغا آپ کا۔ اور اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ حجت الاسلام علی جناب مولانا قلب حسین خبر صاحب سے، اور ان سے جانیں گے۔ آگا آپ کا جو ہمارا سوال ہے آپ سے کہ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے کیا کیا بیان فرمایا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً اس ماہ مبارک رمضان کی تمام ناظرین کو میں تہ دل سے ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی اس لیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان انتہائی باعظمت مہینہ ہے، اور پروردگار عالم نے اس مہینے میں ہمیں اتنا وقت دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی دیگر ایام میں، مثلاً کوئی بڑی تاریخ ہے، باعظمت تاریخ ہے، تو وہ 1 دن 2 دن کی ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں اپنے گناہوں کی تلافی میں وقت نہیں مل پاتا ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور وقت نکل جاتا ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے اتنی وسعت دی ہے، پورا ایک مہینہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے وقت دیا ہے۔ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ بے شک اور مغفرتوں کا مہینہ، تین چیزیں ہیں۔ 3 عشرے کا یہ ایک مہینہ ہوتا ہے، اور 3 عشرے میں پہلا عشرہ یعنی پہلا 10 دن یہ برکتوں کا 10 دن ہے، دوسرا 10 دن درمیانی 10 سے 20 یہ رحمتوں کا 10 دن ہے، اور ایام اخر یعنی آخری ایام 10 دن وہ ہیں مغفرت کے۔ تو پہلے ہمیں اللہ کی عطا کی ہوئی برکتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اور جب 10 دن اس کی برکتوں سے استفادہ کر لیں تو اس کی رحمتوں کی طرف، رحمتوں کے حصول کے لیے ہم کوشاں ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ان درمیانی 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی رحمتوں کے حصول کے لیے صحیح کریں، کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ اور آخر کے 10 دن جو مغفرت کے کہلاتے ہیں، جی اس میں 20 دن میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس 10 دن میں ان کوتاہیوں سے بچیں اور اللہ کی مغفرت حاصل کریں۔ اور ان ایام میں، انہی آخری 10 دنوں میں، اسی میں وہ قیمتی رات بھی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، جہاں لوگوں کے مقدر بنائے جاتے ہیں، مقدر لکھے جاتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک کی انتہائی ہماری خوش بختی ہے، اور یہ ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا، کیا کہنا اللہ۔ اور پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم اس ماہ مبارک سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں، اور اپنے گناہوں کی تلافی کے اسباب تلاش کر سکیں، اور اس کی تلافی کے راستے ہم ڈھونڈ سکیں۔ اس ماہ مبارک کی عظمت کے سلسلے میں ابھی مولانا نقی صاحب ہیں، وہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ میں اپنے سوال سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ماہ مبارک رمضان کے لیے مقدمے کے طور پر مسلسل 2 مہینے، ماہ رجب اور ماہ شعبان المعظم، رجب المرجب اور شعبان المعظم، یہ 2 مہینے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اسی چینل پہ کہ یہ 2 دروازے ہیں، رجب المرجب اور شعبان المعظم۔ اور رجب المرجب کے مہینے میں داخل ہونے کے لیے ہم کو پہلے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو باطنی طور سے ہمیں پوری طرح سے پاک کرنا چاہیے تاکہ ہم رجب میں داخل ہوں، اور رجب میں داخل ہونے کے بعد اس مہینے میں ہم اپنے کو اس لائق بنائیں کہ ہم شعبان المعظم میں داخل ہو سکیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور جب پوری طرح سے اپنے کو طاہر کر لیں ہم اندر سے باہر سے، پھر وہ دروازہ سامنے آتا ہے کہ جس میں دخول کے بعد یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ تو 2 مہینے میں ہمیں مسلسل طہارت روحانی، طہارت جسمانی، اور تمام لغویات، تمام فضولیات، تمام خرافات سے بچ کر اپنے کو پوری طرح سے پاک کر لینا چاہیے تاکہ اس مہینے میں داخل ہونے کے لائق بن سکیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اب یہ مہینہ جب آئے گا تو اس کے بعد جائزہ اور انعام کا دن آئے گا، کیا کہنا، جسے روز عید کہا جاتا ہے۔ وہ روز جائزہ ہے، روز انعام ہے، لہذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کسب فیض کرنا ہے۔ اور میں نے یہ بات اس لیے کی
کہ مقدمے کے طور پر جیسے رجب المرجب ہے، اسی طریقے سے شعبان المعظم ہے، اور شعبان المعظم میں بڑی عبادتیں، بڑی دعائیں خاص طور سے اسی لیے کی گئی ہیں کہ انسان آمادہ ہو سکے رمضان المبارک کے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی لیے آخر میں پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں ایک خطبہ دیا اواخر ماہ شعبان المعظم میں، آخری جمعہ، اور اس جمعے میں پیغمبر کا خطبہ جو انتہائی قیمتی خطبہ ہے، اور اس خطبے میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور عظمت کو پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا ہے۔ وہ خطبہ اس میں تھا تو وہ شعبان میں خطبہ، ماہ شعبان المعظم میں، لیکن اس میں ماہ رمضان کی فضیلت پیغمبر نے بیان فرمائی، اور کچھ اس انداز میں پیغمبر نے آغاز فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے چند سطور میں آپ کی خدمت میں اس خطبے کے بیان کر دوں۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، جیسا میں نے عرض کیا ابتدا میں، یہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، وہ مہینہ تمہارے سامنے آ رہا ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکت کے ساتھ مہینہ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے سلسلے میں پیغمبر نے اس خطبے میں فرمایا کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان اتنا پرفضیلت، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ پورے قرآن میں، جو اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے، اس پورے قرآن میں 12 مہینوں میں سے کوئی ایک مہینہ نہیں ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہو الا ماہ مبارک رمضان۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اس مہینے کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو فرضیت روزہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی ہے، اور آیات قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ یہی ایک مہینہ ہے کہ جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ کیا کہنا آغا؟ افضل الایام، ایامہ افضل الایام، اس کے دن، ایک ایک دن اس کا قیمتی ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس کے ہر دن تمام دنوں سے، پورے سال کے تمام دنوں سے افضل۔ لیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل۔ والساعاتہ افضل الساعات، اس کے گھنٹے، اس کا ایک ایک گھنٹہ تمام سال کے گھنٹوں سے افضل ہے۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامۃ اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم دعوت دیتا ہے اپنی ضیافت کی طرف، یعنی پروردگار عالم اس میں اپنے بندوں کو، اور خصوصاً ان بندوں کو جو صاحب ایمان ہیں، جو ماہ صیام میں زیادہ سے زیادہ کسب فیض کرتے ہیں، ان کو پروردگار عالم دعوت دیتا ہے۔ شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اپنی مہمانی میں بلاتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یعنی انسان اس مہینے میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ کیا کہنا، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ پروردگار عالم نے پورے سال میں اس ماہ مبارک رمضان میں بندے کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ اور جب ہمارا دستور یہ ہے کہ جب ہم کسی کو مہمان بناتے ہیں تو مہمانی کے لیے احکام ہیں کہ مہمان کی خاطر مدارات کی جائے، اسے قیمتی سے قیمتی چیز پیش کی جائے، اسے خوش کر کے گھر سے بھیجا جائے ہر چیز، اس لیے کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو تمام، جب واپس جانے لگتا ہے تو تمام نحوستیں گھر سے لے کے جاتا ہے۔ کیا کہنا، تو پروردگار عالم نے اس مہینے میں وعدہ کیا ہے کہ انسان ہمارا مہمان ہے، خود میزبان۔ جب پروردگار عالم جب بندے کا میزبان اللہ ہو تو اپنی میزبانی میں
کیا کیا بندے کو دے دے گا، سبحان اللہ، اس لیے کہ اس کا دسترخوان، اس کی ضیافت، اس کی قدرت، اس کی طاقت کتنی عظیم ہے۔ چھوٹا سا انسان جب مہمان بنتا ہے تو اپنے مہمان بلاتا ہے تو اپنے مہمان کو نہ جانے کیا کیا چیز کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب وہ جو خود کہہ رہا ہے کہ بندہ میرا مہمان ہے، تو کس طریقے سے مہمانی کرے گا؟ اور یقیناً یہ ہر روزے دار اور ہر عبادت گزار اس بات کی شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ جو پورے سال ہمیں کھانے ہی کی چیزیں لے لیجئے آپ، کہ جو پورے سال نصیب نہیں ہوتا، اس ماہ مبارک رمضان میں اس روزے کی برکت کے سے وہ ہم سب کھاتے پیتے ہیں، بے شک، اور صحت اور تندرستی اسی ماہ مبارک میں نصیب ہوتی ہے۔ اور اس میں اللہ جو ہے وہ صاحب کرامت بناتا ہے بندوں کو۔ اس مہینے کا ہر پل، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، یہ سب خوبیاں ہیں اس ماہ مبارک رمضان کی کہ اس میں ایک ایک سانس، انفاسکم فیہ تسبیح، انسان سانس لیتا ہے تو وہ سانس نہیں ہوتی، وہ تسبیح بنتی ہے۔ روزے کی حالت میں جب سانس لی جاتی ہے تو یہ سانس گویا آپ تسبیح کے دانے شمار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبوہن قدوس پڑھ رہے ہیں آپ، ایک ایک سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ نومکم فیہ عبادہ، اس میں سونا عبادت ہے، سونا عبادت ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس میں سارے عمل قبول مقبول ہیں۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوۃ کتابہ فإن الشقی کل شقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم واذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ۔ جوع یوم القیامہ، اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر انسان جب بھوکا رہے تو قیامت کی بھوک کو یاد کرے، کیا سبحان اللہ، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرے۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، یہ استحباب اس ماہ مبارک میں، ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ صدقہ زیادہ سے زیادہ دے فقراء کو اور مساکین کو۔ وَقَرُّوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، احترام کرے اپنے بزرگوں کا اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرے۔ وصلوا ارحامکم، اور صلہ رحم کرے۔ واحفظوا السنتکم، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ وغضوا اما لا یحل النظر الیہ ابصارکم، اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو محرمات سے بچائے، وہ چیزیں جو حلال نہیں ہیں ان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اس ماہ مبارک میں، ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کے اس محبوب ترین بندے نے، یعنی اللہ کے حبیب نے، سرکار ختمی مرتبت نے ماہ مبارک رمضان میں، اور یہ طولانی خطبہ ہے اور مختلف چیزوں پر سرکار ختمی مرتبت نے اس میں روشنی ڈالی ہے۔ اسی میں پیغمبر اکرم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کا بہت ثواب ہے۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے، عام دنوں میں قرآن پڑھتا ہے تو ایک سورہ پڑھنے کا ثواب اور ہے، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک سورے کے برابر ہے۔ کیا کہنا، سبحان، ایک حرف کی تلاوت ایک آیت کے برابر ہے۔ تو بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم اس مبارک مہینے میں تمام اللہ کے تمام بندوں کو توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کر سکیں، اور مزید دعا یہی ہے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری ان کوتاہیوں کا درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں عبادات الہی اور طاعات الہی میں بسر کر سکیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ بہت بہت شکریہ آغا، ہماری فہرست میں جو آخری ہمارے علماء کرام ہیں، علی جناب مولانا نقی رضا زیدی صاحب سلطان پوری،
آگے آپ سے ہمارا جو سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی عظمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور رمضان المبارک کو بہار قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک قبلہ خاور صاحب اور دیشان صاحب اپنے سوال کے متعلق آپ لوگوں نے سمجھایا، ماہ سیام، ماہ مبارک رمضان، اس کی فضیلت، اس کی خوبیوں سے آپ کو ہمکنار کرایا، اور پیغام، مقصد ہے آپ کے ذریعے سے پیغام آگے تک جائے. بے شک یہاں بلانے کا مقصد اور ہدف یہ ہے. یہی ہے. رہی جہاں تک بات آپ نے مجھ سے سوال کیا، تو ابھی قبلہ بھی فرما رہے تھے، میں وہیں سے اپنی بات کو آغاز کرتا ہوں قرآن کریم کی اسی آیہ کریمہ سے، جی. جہاں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب من قبلکم. اللہ نے قرآن کریم میں ماہ سیام کے سلسلے میں تم پر روزے فرض کیے گئے، بے شک. اور روزہ فرض ہر بالغ عاقل راشد پر ہے، دیوانہ اور مجنوں پہ نہیں ہے، کمزور ضعیف و ناتواں پہ نہیں ہے، ان کے لیے دوسرے اجر رکھے گئے ہیں. اور بہار رمضان، بہار قرآن سے مراد اس طرف بھی اللہ کی توجہات کو مبذول کرانا تھا کائنات کے لیے کہ یہ کائنات یہ جان لے جو ہم دنیاوی تمام تر لہو لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے گھر میں خیر و برکت، کیا کہنا، سبحان اللہ، معاشرے اور سماج میں اس کی رنگت و نکھر، یہ چیز زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں. بے شک. اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں جہاں اللہ نے ہماری فضیلت کے ساتھ ساتھ ماہ سیام کی فضیلت میں یہ بتایا کہ اگر ایک روزے دار روزہ رکھ کے سو رہا ہے تو اس کی آتی اور جاتی ہوئی سانسیں بھی عبادت میں شمار کی جاتی. کیا کہنا، اللہ اکبر. ایک روزے دار، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں وضاحت فرمائیں گے، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں اللہ نے کہا اگر ایک روزے دار مثلاً صبح کی نماز فراغت کے بعد، مستحبات کے بعد، واجبات کے بعد بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور کرتے کرتے سو گیا، تو اب اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ اس کی ہر آتی جاتی ہوئی سانس بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیا فضیلت اللہ نے رکھی اس ماہ مبارک رمضان میں. اس کے ذریعے سے کیا میسج دینا چاہتا ہے کائنات کے کردگار کہ کم از کم ہم غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں. کیا کہنا، سبحان اللہ. کہ ایک غریب جس کے گھر اگر خدا نخواستہ وہ وقت آ جائے کہ کچھ چیز نہیں میسر ہو رہی، تو ہم روزہ رکھ کر اس غریب کی بھوک و پیاس کو بھی اس کا احساس، یہ اللہ نے جتلانے اور بتلانے کی کوشش کی. اور جہاں تک کہ بہار قرآن سے مراد ہے تو اس ماہ مبارک رمضان میں ابھی قبلہ بھی بیان کر رہا تو میں نے بھی آپ کے سامنے کہا بے شک. کہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے ماحول اور معاشرے جی. اور سماج، اور یہ روزہ فقط ہم لوگ بول رہے ہیں، ہم ہی لوگوں پہ نہیں، تمام امت مسلمہ پر جو بھی رسول اور آل رسول سے محبت محدت رکھتا ہے، رسول کو رسول مانتا ہے، اسی پیغمبر کے ذریعے سے اللہ نے آیت کے ذریعے سے یہ میسج دلوایا، میرے نبی روزہ اسی طریقے سے تم پر فرض ہے جیسے تم سے پہلے والوں پر. اب وہ پہلے والے کون ہے؟ تاریخ کا لمبا وہ ہے. اور اس کے علاوہ عزیزان گرامی قدر، میں آپ کے سامنے آپ کے اس چینل کے مادھیم سے اور ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تزکیہ نفس کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے. کیا کہنا. جہاں ہر عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک نیکی پر 10 نیکی. یوں عام دنوں میں آپ پڑھیں تو اس پر ایک نیکی کر رہے ہیں تو ایک نیکی، اور جو تلاوت کر رہے ہیں وہی آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں کا وزن بڑھا دیا. کیا کہنا، سبحان کیوں؟ اللہ. تاکہ وہ میرا بندہ جو سال کے 11 مہینے ادھر ادھر رہتا ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں تزکیہ نفس کے لیے، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے اور خود کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اللہ کے بندگان خاص میں اپنے آپ کو شمار کروانے کے لیے بے شک. اس قدر اس عبادت سے کے ذریعے سے، ورنہ یہ حقیقت ہے، ہم اگر میرے منہ سے یہ جملہ نکلا تو ایسا نہیں ہے، یہی انسان اپنی بندگی پر کی مطابق زندگی کو بندگی کے مطابق جب ڈھالتا ہے تو اللہ
کہ بنائے ہوئے معصوم ملائکہ کی سب سے آگے نکل جاتا ہے. کیا کہنا تھا. اسی انسان کو جس کو بنانے کے بعد اس نے رشک کیا، ناس کیا ہے، بے شک. مگر اپنی بندگی میں زندگی کے وہ سارے علامات پیدا کرے جس سے وہ بھی خوش ہوں، ہماری زندگی کے تمام تر دشوار ترین مراحل بھی آسان ہوں. بے شک. رہی بات قرآن کریم کی، موسیقی، غنا، میوزک، دنیا بھر کے تمام جتنے بھی مغلظات چیزیں ہیں یا ہمارے مذہب کے نزدیک وہ سب حرام ہیں، ان سے دور رہیں گے تو گھر بھی پاک ہوگا، معاشرہ بھی پاک ہوگا، سماج بھی پاک ہوگا، سبحان اللہ. گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی. زیادہ سے زیادہ ایک ایک آیات پر، ایک ایک حرف پر جہاں اتنی عظمتیں ہوں. میں نے المختصر یہ کہا کہ روزے دار مومن بندہ اگر سو بھی رہا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ پروردگار ہم پر اپنا کرم نہیں کر سکتا، تو یہ تو اس کا ہزاروں کرم ہے. بے شک. اس سے بھی زیادہ ہم دنیا کو سمجھانے کے لیے اس نے قرآن مجید میں اور تمام اپنے پیغمبران خاص کے ذریعے سے ساری ہدایتیں دی ہیں. تزکیہ نفس کے لیے، انسان کو اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، پیش خدا سرخرو ہونے کے لیے سارے اعمال ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں. جیسے کہ قبلہ نے بھی فرمایا، خطبہ شعبانیہ بھی ہے، ماہ رجب کا بھی مہینہ آتا ہے، وہاں سے آمادہ ہو انسان، ہوتے ہوتے آ کے رمضان میں شریک ہو جائے. کیا کہنا. اور یہ سارے ماہ مبارک جو 3 اشروں پر مشتمل ہے، اتمام النعمہ، اتمام النعمہ، رحمہ، ساری چیزیں اس میں رحمتیں ہیں، نزول رحمتیں ہیں. اکثر و بیشتر ہم آپ مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں وہ ماہ مبارک آنے والا جہاں نعمتوں کی پلیٹیں اڑ اڑ کر آئیں گے. لوگ کمنٹس کے طور پر یہ کہتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے. وہ ساری چیزیں جو ہم سال بھر نہیں کھا پاتے، اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اس کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور اس کا اہتمام ہو جاتا ہے. اور کردگار نے کہا کہ اگر تمہاری پلیٹ سے، دیکھیے روزے کا مطلب یہ تمہاری پلیٹ سے جو کچھ بھی ہے تمہارے پلیٹ میں، تمہارے حصے میں جو کچھ بھی ہے وہ لے کے گئے. بہتر یہ ہے کہ ایک روزے دار تمہاری پلیٹ سے ایک کھجور ہی اٹھا کے اگر افطار کرے تو تمہارے روزے کا اجر بڑھ جاتا ہے. کیا کہنا. سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اگر ایک سوال آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے عربی نہیں پڑھی ہے، جی، اور وہ رمضان کے مہینے میں ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، مطلب ہم کو آگا سے پڑھنے میں بھی شرم آتی ہے، یا اپنے گھر میں کسی سے پڑھنے میں بھی شرم آتی ہے. تو اس کو ہم یا وہ بندہ جو نہیں پڑھی ہے وہ کس طریقے سے کلام پاک کی تلاوت کرے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اب تو بہت سارے وسائل و مسائل سارے سب سامنے آ گئے ہیں. آپ اس میں نہیں پڑھ پاتے تو ہندی زبان میں بھی ہے، قرآن ہندی زبان میں بھی ہے، لکھا گیا ہوا ہے. لیکن بس اس میں یہی ہوتا ہے کہ سین قاف کی درستگی نہیں ہو پاتی. لیکن اس سے بھی آسان یہ ہے، اگر آپ بالکل نہیں پڑھ پاتے تو قرآن مجید کا سننا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے. ایک کوئی بندہ مومن پڑھ رہا ہو، آپ اس کے بغل بیٹھ جائیے، تھوڑی دیر بعد وہ حیران ہو کر پوچھے گا آپ کو، بھیا تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو تم اس سے اظہار نہ کرو، بلکہ کم سے کم جتنی دیر تم نے سنا دنیا کے مغلظات سے بھی آپ بچے رہے، کیا کرنا، فحشیات سے بھی بچے رہے. اس کے علاوہ ایک جملہ میں بھی اس سلسلے میں اضافہ کروں جی گا جی. کہ جیسے سوال کیا آپ نے کہ وہ قرآن کیسے پڑھے. جی عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ قرآن کھول کے لے کے بیٹھ گیا اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھتا رہے وہ اور قرآن کی تلاوت ہوگی. قرآن کی تلاوت صرف بسم اللہ دہرانے سے نہیں ہو جائے گی، کہ اگر یہ چاہیں ہم کہ ہر صفحے پہ جتنی آیتیں ہیں بس بسم اللہ پڑھتے رہیں تو قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا. بسم اللہ کا ثواب ملے گا لیکن تلاوت قرآنی نہیں ہوگی وہ. تو یہ اس اشتباہ میں نہ رہیں. یہ عام طور سے نہ جانے کس نے یہ بات ذہن سے نکال دی ہے کہ بسم اللہ پڑھ لیا جائے اور ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تلاوت کا اپنا مقام ہے، بسم اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، یہ درست ہے، لیکن جو تلاوت کا حق ادا ہونا چاہیے وہ صرف بسم اللہ پڑھنا. اس جگہ اس بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی شرم و حیا کو کنارے رکھے، کسی سے وہ پڑھ لے. یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ پڑھے اور کما حق کہو جو تلاوت کا حق ہے وہ ادا کرے. مطلب اگر وہ کسی سے نہیں پڑھنا چاہتا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے پڑھ سکتا ہے، پڑھے وہ. لیکن وہ گھر میں اگر بچہ بھی پڑھا لکھا ہے تو اس کے سامنے بھی زانوی ادب طے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بچہ بھی اگر پڑھا ہے تو کم از کم بیٹھ کے اس کے سامنے یہ دیکھیں بچہ کیسے پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے. کم از کم دیکھیے اللہ نیتوں کا مالک ہے، بے شک اصل ہوتی ہے نیت.
خود اگر نہیں پڑھنا تو وہ سنتا رہے گا، اور ایک دن اس کا ضمیر اندر سے ٹھوکا مارے گا کہ نہیں بچہ پڑھ رہا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ بے سکتا. شک. تو ممکن ہے کہ اللہ توفیق دے، کب کس بہانے وہ اس کی طرف رجوع ہو جائے، کیا کہیں. کسی سے بھی سیکھتا ہے وہ پھر، اور اس میں برکت تو آگا ایک سوال اور ہے اس میں کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو نیت آتی ہے، نیت ڈیلی کیا جائے مطلب روز کیا جائے یا کہ پورے مہینے کی اگر نیت کس طریقے سے کیا جائے؟ نیت ضروری نہیں کہ روز کی بات. نیت کو لوگ اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں. نیت ماہ مبارک رمضان آیا، اور جب ماہ رمضان آ گیا یا نماز کی نیت ہو گئی، غسل کی نیت ہو گئی، کسی چیز کی بھی نیت، نیت کا مطلب ہے ارادہ، قصد. مثلا آپ سحری کھانے جب اٹھے تو اب سحری کھانے کے بعد آپ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں روزہ رکھتا ہوں فلاں تاریخ کا واجب، یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے. آپ نے سحری کھائی اسی نیت سے کھائی ہے کہ روزہ رکھنا ہے. بھائی اسی لیے تو سحری کھائی کہ آج روزہ رکھنا ہے، تو وہ ہو گیا، تو یہ نیت تو ہو گئی، ارادے سے جڑ گیا آپ کے دن بھر. آپ کو تمام کچھ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کہ آج میری نیت چھوٹ گئی، میں روزہ رکھتا تو میرا روزہ گنا جائے گا، شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بے شک. تو پھر ہو گیا، وہ نیت ہے، وہ وہی نیت ہے. تو ناظرین جو سن رہے ہیں، جو جن کی بات نیت پہ آ کے رک جاتی ہے، تو وہ اس بات کو جان لیں کہ اگر وہ شروع میں جیسے آج چاند رات ہے تو ہم روزے رہنا شروع کریں گے، وہ نیت ہو گئی، پورے مہینے کی نیت وہ ہو گئی. آپ سے نیت کر لی کہ مجھے ماہ سیام ہمیں پورے مہینے روزے رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ واجبات کو ادا کرنا ہے. اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ نیت ہے کہ آپ پہلے رمضان کو سحری کھانے بیٹھ گئے، ہم نے قصد کیا کہ ہم پورے مہینے روزہ رکھیں گے. کیا کہنا، تو آپ دوسری کو بھی، تیسری کو بھی، چوتھی کو بھی نیت نہیں کرنا ہے. ہم ادامہ دے رہے ہیں، اسی نیت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، پورے مہینے جاری رہے گی. تو جس طریقے سے ایک پہلی تاریخ کو 30 دن کا روزہ ہم ایک نیت پہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ اسی لیے چھوٹ دی گئی ہے کہ نیت دل میں ارادے کا نام ہے. روزے کے لیے سحری کھائی آپ نے، اور سحری کھا کے سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا روزہ اسٹارٹ ہو گیا. اچھا سحری کے لیے آگے یہ ہے کہ آپ اٹھ کے سحری کھائیے، چاہے ایک ہی لقمہ. سحری مستحبات میں ہے، بہت ثواب ہے سحری کھانے کا. چاہے وہ ایک گھونٹ پانی پی لے یا انسان، ایک کھجور کھا لے، ایک لقمہ کوئی چیز کھا لے، لیکن سحری کھانا چاہیے. مستحبات میں، اور مستحب عمل کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو اس عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ثواب کی اس مہینے میں یوں تو اللہ نے پورے سال ثواب کے ذرائع بہت نکالے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً ثواب کے ذرائع بے شمار ہیں. لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب کے راستے تلاش کرنا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے ثواب. بہت بہت شکریہ آغا. آخر میں آغا دعا، مومنین مومنات کے لیے دعا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار بحق چاہدہ معصومین پنجند پاک سودائے کروالا علیہ السلام کے صدقے میں جملہ مومنین مومنات جو جہاں کہیں بھی ہیں پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. پروردگار جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو طلاب اکرام امتحان دے چکے ہیں پروردگار انہیں اچھے اچھے نمبروں سے کامیابی اور کامرانی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یہ ماہ رمضان المبارک برکتوں اور فضیلتوں اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے. پروردگار تمام مومنین اور مومنات کی تمام دلی حاجتیں جو ان کی دلی ہیں، وہ جائز حاجتیں، وہ اسی مہینے میں برکت مہینے میں ان کی پوری فرمائے. خصوصاً جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور ایک دعا یہ ہے پروردگار جو ہمارے حسن مہندی صاحب اس وقت یہ چینل جو ہر پل آزاداری یا مہٹ کے نام سے چلا رہے ہیں پروردگار، اور یہ بڑی محنت کر رہے ہیں، خداوند عالم سے بارہا یہ دعا ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو ترقی عطا فرمائے اور ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. ہمیں اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. تمام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، اور امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فضل شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے ایوان و انصار میں شمار
تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ